خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج. ناظرین آج اخبارات میں ظاہر ہے کہ سوا ایک خبر کے دیگر خبریں ذرا پس پشت پر ہیں، اور وہ خبر ہے پاناما کیس کے حوالے سے. پاناما کیس میں 3-2 کا اکثریتی فیصلہ. وزیر اعظم نااہلی سے بچ گئے. سپریم کورٹ کا JIT بنانے نواز حسن حسین کو شامل تفتیش ہونے کا حکم. JIT سربراہ ایڈیشنل DG FIA ہوگا. نیب، اسٹیٹ بینک، SECP، ISI اور MI کے ارکان شامل. ارکان کے نام 7 روز میں دینے کا حکم. JIT 60 دن میں تحقیقات کی پابند. وزیر اعظم کے خلاف شواہد سامنے آئے تو خصوصی بینچ اہلیت کا جائزہ لے گا. عدالت. چیئرمین نیب کردار ادا کرنے میں ناکام رہے. وزیر اعظم اور بیٹوں کے بیانات میں تضاد ہے. جسٹس اعجاز افضل، مریم کو والد کی زیر کفالت کہنا ممکن نہیں. جسٹس عظمت، نواز شریف نے احتساب کا سامنا کرنے کے دعوے کیے جو کھوکھلے نکلے. جسٹس اعجاز الاحسان، اکثریتی فیصلے میں رائے. یہ روزنامہ ایکسپریس کی سرخی تھی. وزیر اعظم صادق امین نہیں رہے، مستعفی ہوں. عمران، زرداری، شجاعت، سراج الحق کا مطالبہ. ججوں نے قطعی خط مسترد کر دیا. کلین چٹ نہیں دی گئی جب تک تحقیقات مکمل نہیں ہوتی. نواز شریف عہدے سے ہٹ جائیں. کارکن خوشیاں منائیں. سربراہ تحریک انصاف. روزنامہ جنگ. پاناما کیس، وزیر اعظم بچ گئے. سپریم کورٹ کے 13 سوال تحقیقات کا حکم. اللہ کا شکر، سرخرو ہوئے حکومت. اب تلاشی ہوگی وزیر اعظم استعفیٰ دیں. اپوزیشن. انگریزی اخبارات میں بھی یہی خبر آج کی سب سے بڑی خبر. پرائم منسٹر سروائیوز، یہ روزنامہ نیوز انٹرنیشنل کی سرخی. اس کے علاوہ ایکسپریس ٹریبیون، نو ڈسکوالیفیکیشن بٹ JIT ٹو پروب PM سنز، یہ ایکسپریس ٹریبیون تھا. اس کے علاوہ ڈان اخبار کی جو سرخی ہے وہ سپریم کورٹ گیوز ریپریو ٹو شریف بٹ نو کلین چٹ. تو ناظرین اسی بات کو آگے بڑھائیں گے، بات کریں گے. ہمارے آج کے جو مہمان محترم، ان کا تعارف آپ سے کرا دوں. جناب صلاح الدین حیدر صاحب کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں، اور میں تعارف سے زیادہ آپ سے بات کرنا چاہوں گی. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. صلاح الدین صاحب، ایک عرصہ گزر گیا، سال تقریباً پورا ہو گیا. پاناما کے حوالے سے جو بھی کچھ ہوا سب کے سامنے. کل بے انتہا تبصرے ہوئے، خصوصی ٹرانسمیشنز ہوئیں. مجھے صرف ایک سوال جو چبھ رہا ہے وہ یہ ہے کہ حکومت، اپوزیشن، یہ تو اپنا کام کر ہی رہے تھے. عدالت نے اپنا کام کیا. عوام اس پورے پروسیس میں ہمیں کہیں نظر نہیں آیا. آپ کیا کہتے ہیں؟ اب نظر آئیں گے. اچھا. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ ججمنٹ سپریم کورٹ کا نہیں ہے، بلکہ یہ ججمنٹ تنقید کے قابل ہے. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ نے 5 ججز نے، اگر آپ ججمنٹ غور سے پڑھیں تو 2 ججز نے، جسٹس سعید آصف سعید کھوسا اور اعجاز نے، انہوں نے نااہل قرار دینے کا فیصلہ کر دیا. 3 ججز نے جو کہ نواز شریف کو کہا کہ ابھی انکوائری مکمل ہونی چاہیے، انہوں نے بھی ریمارکس دیے ہیں کہ تحقیقات جاری ہونی چاہیے، ثبوت فراہم کیے جائیں. کلین چٹ نواز شریف کو نہیں ملی، اور جیسے آپ ہیڈ لائن پڑھ رہی ہیں کہ ہر ایک اخبار نے یہ لکھا ہے کہ نواز شریف ابھی تحقیقات کے اندر ہیں. اور پھر یہ کہنا سپریم کورٹ کا کہ JIT جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم جو ہے، جس میں ISI کے لوگ بھی شامل ہوں گے، MI کے ملٹری انٹیلیجنس کے لوگ بھی شامل ہوں گے، اسٹیٹ بینک کے لوگ بھی شامل ہوں گے، سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن کے لوگ شامل ہوں گے. اور لیکن مجھے 2 مذاق لگتا ہے کہ جب سپریم کورٹ نے DG نیب کو، چیئرمین نیب کو نااہل قرار دے دیا اور اس کے خلاف ججمنٹ پاس کر دیا، ڈائریکٹر جنرل FIA کے خلاف اس سے کہا کہ ناکام ہو گئے یہ، تو پھر ان کے نمائندے کیسے رکھ لیے انہوں نے؟ تو یہ عجیب سے مذاق کی بات ہے یہ، اور اس پہ تنقید ہوگی. آپ نے دیکھ لیا کہ عمران خان، مولانا سراج الحق اور کیا کہتے ہیں آصفزاری اور خورشید شاہ وغیرہ سب نے ان کو کنڈیم کر دیا اور انکوائری کی ڈیمانڈ کر دی اور مطالبہ کر دیا کہ نواز شریف ریزائن کر دیں. تو کہانی تو اب شروع ہوئی ہے. اچھا. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ججمنٹ جو ہے یہ متنازع ہے. ٹھیک. اور ججمنٹ جب متنازع ہوگا، یہ وہی ججمنٹ ہے جس کے بارے میں بھٹو صاحب کی پھانسی پہ آیا تھا، جہاں 5-4 ججمنٹ آیا تھا. اور بعد میں بہت سارے ججز نے جو بھٹو صاحب کی پھانسی کا اعلان کر دیا تھا، جس کی وجہ سے پھانسی ہوئی ان کو، انہوں نے اپنی کتابوں میں بعد میں لکھا کہ ہم سے غلطی ہوگی، ججمنٹ غلط تھا. تو آج شاید تاریخ یہ پھر دہرائے اور ایک بار پھر یہ ججز کہیں کہ جی ہم سے غلطی ہوگی. لیکن ابھی انہوں نے چیپٹر کھلا رکھا ہے، لکھا ہے کہ آپ تحقیقات میں شامل ہو جائیں. لیکن پھر نواز شریف کا میری نظر میں
اخلاقی طور پہ وزیر اعظم رہنا اب اس لیے مناسب نہیں ہے کہ آپ کہیں تو سپریم کورٹ میں لڑ رہے تھے، کیس ٹھیک تھا، سپریم کورٹ اعلیٰ عدالت ہے، کسی کو بھی کسی وزیر اعظم کو، جاپان میں وزیر اعظم کو سزا ہوئی، جیل چلا گیا وہ کرپشن کے الزام میں. لیکن وزیر اعظم کو اب جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم جس میں 19-20 گریڈ کے افسران شامل ہوں گے، ان کے سامنے حاضر ہونا میرا خیال ہے ان کی تضحیق ہے، عہدے کی وہ منصب کی تضحیق ہے. تو ان کو چاہیے کہ اخلاقی طور پہ وہ الگ ہو جائیں اور اس سے ان کا جو قد ہے وہ بہت بلند ہو جائے گا. سر ناقدین اس بات پر یہ اعتراض کریں گے یا کرتے بھی ہیں کیونکہ یہ ڈیبیٹ بھی شروع ہوئی کہ پرائم منسٹر اخلاقی طور پر پرائم منسٹر نہیں ہے، وہ تو انتخابی اور انتظامی طور پر پرائم منسٹر ہیں. تو اخلاقیات بڑی ہے کہ انتظامیہ بڑی ہے؟ یہ تو اب ڈیبیٹ ہے. دیکھیں نا، اب ڈیبیٹ چلے گی نا، ڈیبیٹ تو چل گئی نا. میں نے یہی کہا نا، کہانی اب شروع ہوئی ہے، اس لیے کہ ججمنٹ جو تھا یہ متنازع ججمنٹ آیا ہے. اور ججمنٹ ٹھیک ہے 3-2 کے قانونی طور پہ نواز شریف وزیر اعظم رہ سکتے ہیں، اس لیے کہ سپریم کورٹ نے ان کے حق میں فیصلہ دے دیا ہے. لیکن اخلاقی طور پہ اگر آپ دیکھیں تو ججمنٹ اتنا متنازع ہے کہ نواز شریف کو اب GIT کے سامنے حاضر ہونا پڑے گا اپنے 2 بیٹوں سمیت. تو زرداری صاحب نے جو، خیر میں اس سے اتفاق نہیں کرتا جو راشد زرداری صاحب نے کل بیان دیا کہ صاحب یہ بتائیں کہ وہ تھانے جائیں گے یا GIT وزیر اعظم ہاؤس جائے گی. تو یہ دیکھیے اب یہ عجیب سا ڈیبیٹ سے ہو جائے گا. نواز شریف کی ذات کے اوپر بڑے رقیق حملے کیے جائیں گے. لیکن صلاح الدین صاحب ایک طرح سے زرداری صاحب نے یہ بات تو ٹھیک کی کہ جناب جب وہ TORs کی بات ہو رہی تھی بیٹھ کے پارلیمنٹ کی سطح پر، اس کے علاوہ سنجیدہ طور پہ پیپلز پارٹی کوشش کر رہی تھی کہ چلیں کافی حد تک کچھ معاملہ رفع دفع ہو، کچھ لے لو اور کچھ دے دو ہو جائے، تو عمران خان صاحب تو نہیں مان رہے تھے ان کی بات. عمران نے تو بہت فاش غلطیاں کی ہیں سیاست کے اندر اور اس کی سزا وہ بھگت رہے ہیں. صحیح ہے. 2013 کے الیکشن میں آپ دیکھیے انہوں نے کتنی 35-36 سیٹیں قومی اسمبلی کی جیتیں. صوبہ سرحد میں انہوں نے خیبر پختونخوا میں حکومت بنائی جو آج بھی جاری ہے، لیکن وہاں بھی ان پہ متنازع. کل پرسوں ان کا ایک MP ڈسکوالیفائی ہو گیا تحریک انصاف کا. تو عمران خان نے فاش غلطیاں کی، سیاسی سمجھ بوجھ ان میں شاید تھوڑی سی ابھی نہیں ہے جو اس کو تجربے سے ہو سکتا آ جائے گی. 19 سال انہوں نے دھکے کھائے، اس کے بعد پھر وہ جیتے، منزل مقصود ان کو سامنے نظر آئی. لیکن اگر وہ فاش غلطیاں نہیں کرتے، زرداری نے بالکل صحیح کہا کہ ہم نے ان کو کہا تھا کہ مجھ سے مل کے قانون بنا لے، پیپل پارٹی ہم دونوں مل کے قانون بنا لیتے ہیں اور سزا ہو جائے گی قانونی طور پہ. لیکن وہ نہیں مانے، نا تجربے کار تھے، یہ لفظ استعمال کیا انہوں نے. لیکن عمران خان کو اب بھی چاہیے کہ اب جو کوشش ہے، موقع ابھی بھی ہاتھ سے نہیں گیا ان کے، اور ان کو ایک موقع خدا نے دوبارہ ان کے ہاتھ میں دے دیا ہے کہ وہ نواز شریف کے خلاف تحریک چلائیں اور اپنی ساکھ جو ہے پنجاب میں بحال کرے. اس وقت پنجاب میں شہباز شریف اور نواز شریف برادران جو ہے بہت مقبول ہیں اور اس پہ کوئی پارٹی جیتے گی نہیں، وہی جیتیں گے، لگتا ہے صحیح ہے. لیکن اگر یہ تحریک چل پڑی ان کے خلاف مشترکہ، جیسے آج خورشید شاہ نے پارلیمنٹ ہاؤس میں مشترکہ اجلاس بلایا ہے تمام حزب اختلاف پارٹیوں کا، جس میں سب کیا لائے عمل ہوگا. تحریک انصاف، جماعت اسلامی، پیپل پارٹی مل کے اگر تحریک چلائیں گی تو کیا صورتحال پیدا ہوگی، یہ وہ سوالیہ نشان ہے جس کا ہمیں انتظار کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے جی، کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ دونوں کو میرا سلام. اچھا، میں اس فیصلے پہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح آرمی کا سلیکشن بورڈ بیٹھتا ہے نا، تو اس میں ایک جونیئر کو پرموٹ کر دیا جاتا ہے اور سینئر کو میسج دیا جاتا ہے کہ بھائی آپ کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ ریزائن کر کے چلے جائیں، اس لیے کہ اس کے بعد آپ کو اپنے جونیئر کو سلوٹ کرنا پڑے گا. تو یہی ٹائم انہوں نے دے دیا ہے کہ بھائی آپ کی انویسٹیگیشن جو ہوئی ہے، جسٹس اعجاز صاحب نے بھی جو ریمارک دیے ہیں وہ بھی بیسیکلی یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ نااہل ہیں. اگر اہل ہوتے ہیں، آرمی کا جنرل سینئر اہل ہوتا تو اسی کو پروموٹ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی، بالکل صحیح ہے. اچھا صلاح الدین صاحب، یہ بات آپ کی بالکل بجا کہ آپ دیکھنا ہے کہ کیا ہوتا ہے مزید آگے کا لاہے عمل. لیکن جو ٹائم لائن ہم دیکھ رہے ہیں، ابھی 7 دن کے اندر اندر نام آئیں گے. ان 7 دنوں کے نام آنے کے 2 ہفتے کے بعد تک، یعنی 2 ہفتے تک آپ نے 2 مہینہ نہیں سر، 2 ہفتے تک آپ نے GIT بنانی ہے اور جب وہ بن جائے گی 7 روز کے اندر. اچھا 7 روز کے اندر. صحیح سر. نہیں، سپریم کورٹ نے 7 روز کا ٹائم دیا. نہ وہ آپ اگر پورا پڑھے نا تو اس میں یہ ہے کہ 7 روز کے اندر اندر نام آ جائے. نام آنے کے 2 ہفتے کے اندر اندر کمیٹی تشکیل پا جائے اور اس کے بعد 60 دن کے اندر اندر وہ کاروائی شروع کرے. اب یہ تقریباً بنتے ہیں جا کے 2.5-3 مہینے. 2 مہینے کے اندر 60 دن کو رپورٹ تیار کرنے کے دیا ہے جی، اور یہ بھی کہا ہے کہ ہر 15 دن بعد رپورٹ کریں گے پروگریس کیا ہے. اچھا، اب ہم اگر اپنے ملک کے حالات اور سیاست پہ نظر ڈالیں، مہینے 1.5 کے بعد آپ کے پاس رمضان شروع ہو جائے گا.
پھر آپ کے ساتھ ساتھ آ جائے گا بجٹ. اچھا آپ اس سے فارغ ہوں گے تو اس کے بعد آہستہ آہستہ پھر وہ آپ بڑھ رہے ہوں گے عید الاضحیٰ کی طرف. گرمیاں ہوں گی, بارشیں شروع ہو چکی ہوں گی. وہ جب آپ اس سے فارغ ہوں گے تو آٹومیٹکلی سپٹمبر اکتوبر ہوگا, اور جس میں ہو سکتا ہے کہ آپ بات کریں کولیشن کیا کہتے ہیں اس سے, انٹرم گورنمنٹ کی اور نئے الیکشنز کی. مطلب مجھے تو لگتا ہے یہ پورا عرصہ آپ کو بریدنگ سپیس مل گئی ہے. میں نے یہی بات کل ایک اور ٹیلی ویژن چینل پہ کہی تھی کہ دیکھیے 60 دن کا عرصہ تو انہوں نے دے دیا کہ رپورٹ پیش کریں, اور ہم ہی پیش کریں, 15 دن کے بعد رپورٹ دیں کہ آپ نے کیا اس میں پروگریس کیا آپ کی. لیکن سوال یہ ہے کہ کل 20 تاریخ تھی, 7 دن کا نوٹیفیکیشن کہ نام ججز دے دیں آپ 7 دن کے اندر. اب اسٹیٹ بینک ہے, سیکریٹری کمیشن ہے, دوسرے ادارے اس میں 7 دن کے نام دیں گے. 28 تاریخ ہو جائے گی. 28 تاریخ کے بعد پھر آپ کو وہ سی آئی ٹی کی 7-8 دن بعد اور بنے گی. نوٹیفیکیشن تو گورنمنٹ ایشو کرے گی نا, نوٹیفیکیشن تو گورنمنٹ کے ہاتھ میں ہے, سپریم کورٹ تو نہیں کر سکتے. سپریم کورٹ نے حکم دے دیا لیکن حکم ایگزیکیوٹ کرنا پڑے گا آپ کو, اس لیے حکم ہے وہ. اس کے بعد جیسے آپ بالکل اب وجہ فرما رہی ہیں, آپ کے جو خدشات ہیں میرے بھی وہی خدشات ہیں کہ 2 مہینے میں پھر رمضان آ جائے گا, عید الفطر کی چھٹیاں آ جائیں گی, پھر اس کے بعد بارشیں شروع ہو جائیں گی, بجٹ پاس ہو جائے گا, بجٹ کے ہنگامے شروع ہو جائیں گے, اور یہ جو بھی بجٹ آئے تو پھر یہ معاملہ جو ہے, اور پھر کوئی بھی ڈیڈ لائن سپریم کورٹ کی ہو یا کسی ٹریبونل کی ہو, کسی عدالتی تحقیقات کی ہو, وہ پوری نہیں ہوتی, اس میں توسیع ہوتی جاتی ہے. تو یہ دیکھا نہ ہے کہ ستمبر اکتوبر تک جائے گا تو الیکشن تیاریاں شروع ہو جائیں گی. پھر نواز شریف کو ایک قسم کا ریپریو حاصل ہو گیا, اس کو ہی پتہ ہے کہ ٹائم لیگ اتنا مل گیا اس کو کہ جہاں وہ سانس لے سکیں. نواز شریف صاحب کو معلوم ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ اگر سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ, اسی تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ متنازع فیصلہ ہے, یہ صحیح فیصلہ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے پاکستان کے قانونی جو نظام ہے, عدل نظام ہے, حکومت نظام عدل جو ہے, اس کے اندر یہ دیا ہوا ہے کہ آپ دوران سماعت آپ کرٹیسائز نہیں کر سکتے. لیکن ہم نے عجیب تماشا دیکھا کہ ایک کورٹ اندر رکھتی تھی, 2 کورٹ باہر لگتی تھی, روزانہ لگتی تھی, اور روز کمنٹ کرتے تھے لوگ, جو کہ کبھی نہیں ہوتا. اور سپریم کورٹ کا اس کا اجازت بند کرنا چاہیے کہ بند کر دیں, آپ یہ کمنٹ نہیں کر سکتے, آپ ججز متاثر ہو سکتے ہیں. لیکن سپریم کورٹ کے ججمنٹ آنے کے بعد جج کو کرٹیسائز نہیں کر سکتے, آپ ججمنٹ کرٹیسائز کر سکتے ہیں. تو ہم تب بالکل کر رہے ہیں کہ غلط ججمنٹ ہے, متنازع ججمنٹ ہے, اور اس کے اثرات جو کہ بڑے مضر بھی ہو سکتے ہیں, دیکھیں اچھے ہوتے ہیں, غلط ہوتے ہیں, لیکن اندازہ یہ لگتا ہے کہ کرائسس بڑھ جائے گا. چلیں اسی نقطے پہ بریک لیتے ہیں. 1-2 اور اہم سوال بھی میں رکھنا چاہوں گی جناب صلاح الدین حیدر صاحب کے سامنے, اور دیکھیں کہ ان کا کیا تجزیہ آتا ہے. پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج. جی ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج. صلاح الدین حیدر صاحب ہمارے مہمان, اور جو نقطہ آپ نے اٹھایا اس کی جانب آتے ہیں. آپ فرما رہے ہیں فوج کا جس طرح سے رہا گزشتہ پورے دور میں, اب آئندہ کا کیا لاہ عمل؟ دیکھیے فوج کا کردار قمر باجوہ صاحب جو جنرل آرمی چیف ہیں اس وقت, ان کا بہت واضح نظر آ رہا ہے کہ وہ سیاست میں ملوث ہونا نہیں چاہتے. جمہوریت کی بات کرتے ہیں, جمہوریت کی پرسنائز کرنا چاہتے ہیں, اور فوج پرسنائز کری کہ نظام نہ بدلا جائے. لیکن اگر حالات بہت زیادہ بگڑ گئے, کیا گارنٹی ہے کہ ہر آدمی خاموشی سے دیکھتا رہے گا اس کو, اور بگڑنے کے حالات کے چانسز ہیں. لیکن ایک چیز مجھے اور احساس ہوتا ہے, مجھے پتہ نہیں صحیح ہے غلط, یہ مجھے احساس ہے کہ چونکہ نواز شریف اس وقت دلدل میں پھنس گئے ہیں,
معاف کیجیے گا میں یہ الفاظ استعمال کر رہا ہوں نواز شریف کے لیے، لیکن پھنسے ہوئے تو ہیں، وہ تحقیقات ابھی جاری ہے ان کے خلاف، فیصلہ پھر بعد میں بدل سکتا ہے کورٹ کا، یہ بھی ہو سکتا ہے، صحیح ہے، کب ہوگا یہ نہیں کہہ سکتے، لیکن اگر فرض کیجئے اس کا وجہ سے حالات خراب ہوئے تو کیا فوج دیکھتی رہے گی؟ یہ عام آدمی دیکھتا رہے گا؟ ملک کی سالمیت سب سے بڑی چیز ہے، صحیح، لیکن جمہوریت کے ساتھ ملک چلتے ہیں آگے، جمہوریت کا دفاع ضروری ہے، تو نواز شریف کو بھی چاہیے کہ قومی اسمبلی اور پارلیمنٹ کو مستحکم کریں، ٹھیک ہے، خود بھی آئیں، عمران خان آج جا رہے ہیں نواز جی شریف، ان کا اعلان تو سامنے بہت تھا، اچھی بات ہے، جائیں، پارلیمنٹ اسی لیے ہوتی ہے ہاں، کہ ہر بڑے مسئلے پہ بحث کرے، ہمارے یہاں پارلیمنٹ زیرو ہو کے رہ گئی ہے، صحیح بات، کشمیر پہ بحث نہیں کرتی، کسی بڑے مسئلے پہ بحث نہیں کرتی، بیرونی قرضے پہ بحث نہیں کرتی، تو پھر فائدہ کیا؟ پھر نواز شریف کو ایک اور فیلنگ مجھے ہے کہ چونکہ وہ اس وقت آڑے ان پہ بدقسمتی، ان پہ ستارے گردش میں نظر آ رہے ہیں مجھے، تو ہو سکتا ہے کہ بجٹ میں وہ بہت زیادہ ریلیف دے دیں عوام کو، چلیں یہ تو تو بہت یہ اچھی اچھی بات ہے، ہوگی، قیمتیں نیچے آ جائیں گی، عوام شاید خوش ہو جائیں، صحیح، یہ ان کے ہاتھ میں ایک انسٹرومنٹ ہے ہاتھ میں ان کے۔ صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ ان کو سن لینا چاہیے ہمارے اس فورم سے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں؟ جی اللہ کا شکر۔ اچھا میڈم بات یہ ہے، میں صرف ایک سوال کرنا چاہ رہا تھا آپ جی سے جی کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا ہم یہ دیکھیں کہ ہماری عدلیہ آزاد ہے یا نہیں؟ صحیح، اگر آزاد ہے جی تو وہ فیصلہ کرے جو پوری قوم اس ڈر سے نکل جائے۔ ٹھیک ہے، سپریم کورٹ کا تو مقصد ہی فائنل کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، جب یہ جی آئی ٹی بنانی تھی تو اتنا لمبا اتنے معاملات طے کرنے کی ضرورت کیا تھی میڈم؟ ٹھیک ہے جناب، بہت شکریہ۔ عدالت نے خود آبزرویشن میں یہ بات کہی ہے کہ عدلیہ عوامی جذبات یا وہ ساری باتیں جو ہوتی ہیں کورٹ سے باہر اس پر کوئی فیصلہ نہیں دیا کرتے، ان کے ہاتھ قانون کے تحت بندھے ہوتے، تو آپ کیا اس پہ تبصرہ کریں؟ نہیں بالکل صحیح ہے، دیکھیے قانون کا جہاں تک تعلق ہے، عدلیہ صرف قانون اور ثبوت کی بنیاد پہ فیصلے کرتی ہے، اب جذبات کے بنیاد پہ فیصلے نہیں ہوتے، عوامی ترجمانی نہیں کرتی وہ، اور لیکن ایک بات آ رہا ہے، عدالت کے پاس انکوائری کمیشن کے اختیارات نہیں ہوتے، وہ فیصلہ دے دیتی ہے، انکوائری کمیشن کچھ، اسی لیے انہوں نے کہا جی آئی ٹی بنا دو، اس لیے کہ تحقیقات مکمل نہیں ہے، بہت سارے ثبوت ابہام ہے چیزوں میں، اور جن ججز نے نواز شریف کے حق میں فیصلہ دیا ہے، جو ان کو نااہل قرار ہونے سے بچا لیا ہے، انہوں نے بھی یہ سوال اٹھائے ہیں کہ ہاں ابھی تحقیقات جاری ہے اور اس لیے جی آئی ٹی کا حکم دیا گیا ہے، اور ہو سکتا ہے، لیکن سوال پھر یہ ہوگا کہ جو خدشات ہمارے دل میں وہ یہ کہ فرض کیجئے کہ جی آئی ٹی بنی، کب بنے گی، کب فیصلہ آئے گا، کون سا بینچ شیئر کرے گا، کون سے ججز آئیں گے، کیا صورتحال ہوگی، یہ بہت سارے سوال ایسے ہیں جو ابہام پیدا کر رہے ہیں، خدشات کو جنم دے رہے ہیں۔ بالکل صحیح ہے۔ اچھا صلاح الدین صاحب یہ بھی بتائیے گا، جی آئی ٹی بنانے کی کیا ضرورت محسوس ہوئی؟ انکوائری کمیشن کیوں نہیں بنایا گیا؟ اس کی جو کانسٹیٹیوشن ہے آف دس انویسٹیگیٹو باڈی وہ ڈیفرنٹ کیوں آئی ہے؟ کیونکہ جی آئی ٹیز تو بڑی بدنام ایک طرح سے رہی ہیں کہ وہ ڈس فنکشنل ہو جاتی ہیں بیچ میں۔ عمران خان نے کچھ الفاظ استعمال کیے، میں دہرانا نہیں چاہتا کہ عزیر بلوچ اور سعادت مرزا وہاں نواز شریف کو وہاں لا کے کھڑا کر دیا، لیکن خیر میں اس سے متفق نہیں ہوں، لیکن پھر بھی میں نے جیسے پہلے کہا تھا آپ کے پروگرام میں، دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ نواز شریف کے لیے یہ مقام جو ہے وہ ان کے منصب کے منافی ہے کہ وہ جی آئی ٹی میں اب شریک ہوں، ان کو چاہیے کہ ابھی بھی میں ان سے استدعا کر رہا ہوں، میرا فیصلہ میرا ووٹ اسی حق میں ہے، عوام کے حق میں، اور عوام بھی چاہ رہے ہیں، خرو ہو جائیں گے عوام کی ضرورت کہ اگر وہ اخلاقی طور پہ خود کہے گے جی میں تو الگ ہو رہا ہوں، چاہ بھی نہیں آپ انکوائری کرنے، اگر انکوائری میں سرخرو ہو گیا واپس آ جاؤں گا ورنہ اللہ حافظ، تو یہ آپ ایک بڑی مثال قائم کر دیں گے ملک میں ہیروئزم کی، اور آپ کا جو سربلندی ہے وہ باب میں عروج پہنچ جائے گی۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ بالکل صحیح نکتہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ نظام بھی قائم رہے، ساکھ بھی برقرار رہے، تو کچھ بڑے فیصلے آپ کو قربانی دینی پڑے گی، قربانی دے دیجئے، کچھ بڑے فیصلے آپ کر لیجئے۔ انہی الفاظ کے ساتھ پروگرام سے اجازت۔ صلاح الدین حیدر صاحب کا شکریہ، انہوں نے صبح وقت نکالا، اور حاضرین اور ناظرین آپ کا بھی شکریہ۔ اجازت لیں گے، اللہ حافظ۔
नाज़रीन खुशामदीद कहेंगे, प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। नाज़रीन जिस तरह सलाउद्दीन हैदर साहब फरमा रहे हैं कि ये मुतनाज़ा फ़ैसला है, इसमें एक और ख़बर कह लीजिए, एनालिसिस कह लीजिए, अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ स्टिकिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन लॉ। अच्छा, ये पॉइंट ऑफ व्यू भी है कि जनाब आपने तो दायरा कार जो आपने मुतय्यन किया हुआ है कानून के तहत भी और आइन के तहत भी, आपने तो उसमें रह के काम करना है, तो आप बड़ा काम कैसे कर सकते हैं जब आपके कवानीन में अस्काम मौजूद हों या आपके कॉन्स्टिट्यूशन में ही ये गुंजाइश ना निकलती हो। सर आपकी इजाज़त हो तो मैं कॉलर की बात ले लूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोहतरमा, एक सवाल ये है, एक जुडिशियल पैराडॉक्स है, आपसे एक सवाल है, आपके गेस्ट से और सारी पाकिस्तानी कौम से, कि सादिक और अमीन इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस में और आइन में या सुन्ना में उसकी क्या इंटरप्रिटेशन है? दो सीनियर जज कह रहे हैं कि ये सादिक और अमीन नहीं है, और तीन जो है उन्होंने इस पॉइंट को गौर भी नहीं उसके ऊपर परहैप्स किया। पॉइंट ये तो कौम पूछने में ये कंफाउंडेड है कौम कि व्हाट इज अमीन, व्हाट इज सादिक। अच्छा सर, इसका जवाब शायद आज की नशिस्त में मुमकिन ना हो, लेकिन किसी और वक्त पे ज़रूर दूंगी और बड़ी तफसील से हम इस बारे में भी बात करेंगे। सर आप जैसे इनका भी कुछ थोड़ा ज़ाहिर है वो एंगल आ जाएगा, सादिक और अमीन वाली शिक तो ज़ियाउल हक साहब की अमेंडमेंट के बाद शामिल हुई है, उसको भी हमने आर्टिकल 62-63 एग्जैक्टली। तो अब ये सारी सूरत, लेकिन वो शरीयत के मुताबिक नहीं है। शरीयत कुछ कहती है, जैसे कॉलर ने आपके पूछा सवाल, उनका बहुत वाजिब है, वैलिड सवाल है कि शरीयत की तशरीह कुछ और है सादिक और अमीन होने की, और वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर उसको मिलाते हैं क्या आप इतने सदीक और अमीन थे वो। लेकिन सवाल ये कि ये कॉन्स्टिट्यूशन है, अवाम का बनाया हुआ है, लोगों का बनाया हुआ है, इंसान का बनाया हुआ है, तो उसमें सकम तो नज़र आएगा आपको। लेकिन उस बावजूद उसके अंदर तीनों जजेज ने जिन्होंने नवाज शरीफ को कहा है कि नाअहल नहीं करार देते, ये जारी उनको बचा लिया है, रिप्रीव जैसे अखबारात ने इस्तेमाल किया कि रिप्रीव दे दी, नवाज शरीफ को सर्वाइव कर गए। लेकिन उन्होंने भी ये कहा है कि अभी तहकीकात मुकम्मल नहीं है, तो नवाज शरीफ कटहरे से बाहर नहीं आए हैं अभी फ़िलहाल। तो सादिक और अमीन की जो 62 और 63 की शिक है वो उस वक्त लागू होगी जब उनके खिलाफ इल्ज़ाम सही साबित हो जाएंगे। अभी फ़िलहाल वो मुलजिम है। अच्छा, मुजरिम नहीं कहा जा सकता। लेकिन फिर वही आके बात रुकती है सलाउद्दीन साहब के हमारी माजरत के साथ अदलिया क्या कभी कोई बहुत बड़ा फैसला कर पाएगी, किया है, कर सकती है? तारीख तो नहीं बताती। उसकी वजह ये कि पाकिस्तान की सारी तारीख उठा के आप देख लें, पाकिस्तान की तारीख में कम से कम मेरी याददाश्त में ऐसी कोई बात नहीं है कि किसी बरसरे इक़्तिदार हुकूमत के ख़िलाफ़ कभी फ़ैसला आया हो। वाहिद मिसाल जो है वो यूसुफ रज़ा गिलानी के ख़िलाफ़ उनको हटाना था, लेकिन यूसुफ रज़ा गिलानी किसी मुकदमात की बेसिस पे नहीं गए, कंटेम्प्ट के बेसिस पे गए, इसलिए कि उन्होंने वज़ारत आलिया अदालत उज़्मा का हुक्म मानने से इनकार कर दिया था कि उसका ख़त लिख दिया आप स्विस बैंक को कि आसिफ ज़री के ख़िलाफ़ वो पैसे वापस किए जाएँ। तो उन्होंने वेट किया कि इस्तिस्ना है, फला है, अला है, बला है। 15 साल का अरसा जब गुजर जाएगा तो वो ख़त वैल्यू, 15 साल के बाद राजा परवेज़ अशरफ वज़ीर-ए-आज़म बन के आए और उन्होंने वो ख़त लिखा स्विस बैंक को, तो उन्होंने कह दिया जी टाइम बार्ड हो गया, अब तो आपका कोई क्लेम नहीं है। तो $60 मिलियन के बच गए उसके बैंक के अंदर। तो ये वाहिद इंस्टेंस है। लेकिन आज देखिए एक और मिसाल मैं आपको देता हूँ। 1993 में नवाज शरीफ को फिर आर्टिकल 58(2)(b) के तहत गुलाम इसाक खान उस जो सदर थे उन्होंने बरतरफ कर दिया। जस्टिस नसीम हसन शाह चीफ जस्टिस थे, वो कोर्ट ने इनको बहाल कर दिया। लेकिन इस मुल्क में एहतजाज इस कदर शुरू हो गया कि ये गलत फैसला है, तो नवाज शरीफ और गुलाम इसाक को दोनों को जाना पड़ा। जनरल वहीद काकड़ आर्मी के चीफ थे, उनको हटाना पड़ा इन दोनों को, और फिर नए इंतखाबात हो गए, बेनज़ीर जीत के आ गई। तो ये देखिए ये वाहिद फैसला है। लेकिन एक और चीज़ है, नवाज शरीफ की मैं तारीफ़ करता हूँ इसलिए कि जस्टिस सज्जाद अली शाह से उन्होंने झगड़ा किया, सुप्रीम कोर्ट पे हमला हुआ जिसमें मुशाहिद हुसैन भी थे और भी बहुत लोग थे। लेकिन बाद में वो फिर मैं उसको तारीफ़ करता हूँ उनके कि वो उनको तसना हासिल होने के इजाज़तों के बावजूद वो कोर्ट में हाजिर हो गए और जवाब दिया उन्होंने। लेकिन अब भी उनको चाहिए कि उसी अखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करें और जाके हाजिर हो जाएँ कि साहब मैं हाजिर हूँ। उन्होंने कहा तो है कि हम दिफा करेंगे, किस तरह करेंगे ये अभी देखना बाकी। अच्छा, अब मुझे जो चीज़ तंग कर रही है वो ये है कि सारी डिबेट में जो हम नुक्ता तलाश कर रहे थे करप्शन वाला, वो तो अनएड्रेस्ड ही नज़र आ रहा। अब तो सादिक और अमीन पर बात आ गई है, दीगर और जुजियात पर बात आ गई है। बात आई है इसलिए कि देखिए सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में 2 चीज़ें 11 सवाल उठाए गए हैं, उसमें 2 अहम सवाल हैं। एक तो सवाल ये है
کہ قطری شہزادے کا جو خط ہے اس کو انہوں نے رد کر دیا، مسترد کر دیا، تو وہ ختم ہو گیا. تو منی ٹریل کہاں گئی، منی لائن کہاں سے آ گئی، پیسہ کہاں سے آیا. دوسرا سوال یہ اٹھایا گیا کہ نواز شریف جائیداد کی ملکیت لندن میں قبول کرنے کے بعد عدالت کو کنونس نہیں کر سکے کہ صاحب یہ ان کے پاس جائیداد پیسہ کہاں سے آیا. بچوں نے پیسہ دیا، بچے پیسہ کہاں سے لائے. مریم اورنگزیب کو تو بیچ میں سٹا دیا گیا، لیکن کوئی ایکیوز میری نظر میں ابھی بھی وہ ہیں، اور شاید ان کو بعد میں آنا پڑے کورٹ کے اندر، اس لیے کہ وہ ٹرسٹی رہی ہیں، چیئرمین رہی ہیں، اور پہلا پیسہ انہوں نے ٹرانسفر کیا. تو یہ کیس ابھی بہت زیادہ طوالت پکڑے گا اس کو. اور جیسے آپ خود کہہ رہی ہے، میں مجھے خدشات ہے کہ یہ اکتوبر نومبر سے بھی آگے چلا جائے گا، اور ہو سکتا ہے اس وقت تک الیکشن ڈکلیئر ہو جائیں، حالات بدل جائیں، ملک کی حالت بدل جائیں، تو سب جو الیکشن میں پڑ جائیں گے، اور نواز شریف پنجاب میں جیت جائے گا. تو پھر وہ سوئس اکاؤنٹ والا معاملہ ہو جائے گا. تو عدالت کا جو رول ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور ختم ہو چکا میری نظر میں، اس لیے کہ عدالت نے وہ کردار ادا نہیں کیا جس سے قوم توقع کر رہی تھی. بالکل ٹھیک ہے جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. شاہد بات کر رہا ہوں کراچی سے. فرمائیے شاہد صاحب. یہ میرا یہی ججمنٹ کے متعلق میرا ایک سوال ہے، میں مطلب سمجھ نہیں پا رہا. جی آپ کی آواز صحیح نہیں آ رہی شاہد صاحب. ہیلو. اچھا آڈیو میں پرابلم آ رہی ہے. اچھا جناب، اب سر یہاں تک تو ہم پہنچ گئے، اور یہ بات ہم نے طے کر لی کہ اب مزید جانچ شاید نہ ہو، لیکن جانچ تو ہوتی رہے گی، قانونی تقاضے پورے کیے جائیں گے. وہ تو ہوگا، نتیجہ کیا ہے گا یہ نہیں کہہ سکتے. اور دوسری بات یہ کہ شاید اب عوام بھی اکتاہٹ کا شکار نظر آئے. اگر اپوزیشن کی جانب سے کوئی اس طرح کا سامنے آتا ہے فیصلہ کہ وہ سڑکوں پر جائیں گے یا احتجاجی سیاست کی طرف لوٹیں گے، تو جو بہت ہی اکتایا ہوا طبقہ ہے اس سارے عمل سے، وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی پچھلے 4 سے 5 سال آپ نے سوائے کبھی آپ کہتے ہیں کہ الیکشنز چوری ہوئے، کبھی آپ نیا نعرہ لائے یہ پناما والا، آپ نے کام کیا کیا؟ یہ سوال اپوزیشن سے بہت زیادہ کیا جا رہا ہے. بالکل صحیح ہے. لوگوں میں اکتاہٹ آئے گی، اس کی بڑی وجہ ہے کہ کاروبار متاثر ہوگا، زندگی کے طریقہ کار زندگی کے اتفاق ہوں گے، اکیڈمک ماحول جو اسکولوں کالجوں کا وہ متاثر ہوگا. تو لوگ اکتاہٹ تو کریں گے، یہ بھی کہ والدین پریشان ہو جائیں، کاروباری طبقہ پریشان ہو جائے. اسٹاک کل آپ نے دیکھا ایک چیز، ججمنٹ کے آنے کے بعد 1100 پوائنٹ اسٹاک چینج اوپر چلا گیا، اس لیے کہ بزنس مین نے ایک اعتماد آیا کہ حکومت وہی رہے گی، پالیسی وہی رہے گی. تو یہ بات تو اپنی جگہ موجود ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا قانونی تقاضے بھی کوئی چیز ہوتے ہیں؟ کیا اس کی بھی کوئی اہمیت ہے؟ کیا عوام کو یہ شعور دلانا پڑے گا کہ جی قانونی تقاضے پورے کرنے ہیں ہم نے، چاہے آپ کو اس کی قربانی دینا پڑے؟ دیکھیے میں آپ کو راہیل شریف کی مثال دیتا ہوں. راہیل شریف نے وزیر اعظم اور ان کے بیچ میں ایک معاہدہ ہوا، جو وزیر اعظم میرا خیال ہے جو اطلاعات ہے کہ نواز شریف صاحب اس فیصلے سے متفق نہیں تھے کہ اس پہ طالبان پہ وزیرستان میں حملہ کیا جائے، اس لیے کہ وہاں بیٹھے ہوئے شہروں میں آ جائیں گے، پرابلم ہوگی، ان کی نظر بھی یہ تھا. لیکن راہیل شریف نے سوچا کہ صاحب یہ مصیبت بن گئے ہمارے لیے، تو انہوں نے اپنے فوج کو حکم دیا کہ آپ چڑھائی کر دیں، اور قلعہ کما کر دیا. ایئر فورس کو ضرورت پڑی، اس لیے کہ فوج ان علاقوں سے واقف نہیں تھی، جا نہیں سکتی تھی، طالبان پہاڑوں میں گھس گئے تھے، تو ایئر فورس کی حمایت کی، ایئر فورس نے بمباری کی تو قلعہ کما کر دیا گیا ان کا. اور آج آپ کے شہر میں امن ہے بہت سارے. ٹھیک ہے اکا دکا واقعہ تو وہ ہوتے رہیں گے بہت عرصے تک، لیکن راہیل شریف کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے ایک ہمت کی. اس طرح کراچی آپریشن کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں، کراچی آپریشن آج ہوا، ایم کیو ایم کچھ بھی کہتے رہے، لوگ کچھ بھی کہتے رہے، کراچی میں امن بحال ہو چکا ہے، اور 80% لوگ آرام سے زندگی گزار رہے ہیں، کاروبار بھی ہو رہا ہے، دنیا بھی آپ کی طرف پلٹ کے دیکھ رہی ہے کہ ہاں بھائی انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے، پیسہ لانے کی ضرورت ہے. تو یہ بہت زیادہ پازیٹیو آرمی کا رول رہا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ رول جاری رہے گا؟ اسی نقطے پہ بریک لیں گے ناظرین، تاکہ آپ اس پروگرام کو مزید آگے بھی دیکھیے. پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پہ.